یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ آئے اور مجھے پکڑ کے زبردستی لے گئے۔ انہوں نے مجھے مارنے کی بھی وہاں پہ کوشش کی، چھریاں بھی میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھی، کوڑے بھی دیکھے اور پسٹل بھی دیکھے۔ The governor of Pakistan's Punjab province has been shot dead in the country's capital, Islamabad. کون جانتا تھا 4 جنوری 2011 یہ دن گورنر پنجاب سلیمان تاثیر کا آخری دن ہوگا۔ شام کے وقت اسلام آباد کی کوثار مارکیٹ میں سلیمان تاثیر کو 27 گولیاں ماری گئیں اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے سیکیورٹی گارڈ ممتاز قادری تھے۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ ہیرو ہیں یا ویلن۔ میں صرف ریالٹی بتاؤں گا، میری اس میں کوئی خود کی رائے نہیں ہوگی۔ تو آئیے سمجھتے ہیں ممتاز قادری کون تھے اور انہوں نے گورنر پنجاب سلیمان تاثیر کو کیوں قتل کیا۔ ملک ممتاز قادری 1985 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 2002 میں پنجاب پولیس جوائن کی اور 2007 میں ایلیٹ فورس میں پروموشن ہو گئی اور 2010 کو وہ پاکستان کے گورنر سلیمان تاثیر کی سیکیورٹی اسکواڈ میں شامل ہوئے۔ 4 جنوری 2011 سلیمان تاثیر اسلام آباد کی کوثار مارکیٹ میں ٹہل رہے تھے۔ ممتاز قادری وہاں ان کے پاس سیکیورٹی کے لیے مامور تھے اور انہوں نے سلیمان تاثیر پر 27 گولیاں چلائیں اور فوراً سلنڈر کر دیا اور گرفتاری دے دی۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے انہوں نے یہ مرڈر کیوں کیا؟ اس کا جواب ہے ایک مسیحی عورت آسیہ بی بی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا، یہ آسیہ بی بی کون ہے؟ کہ جس کی وجہ سے گورنر پنجاب کے انہی کے سیکیورٹی گارڈ نے قتل کر دیا۔ جون 2009 میں آسیہ نورین شیخوپورہ کے ایک گاؤں میں عورتوں کے ساتھ فالسا توڑ رہی تھی۔ آسیہ بی بی کو کہا جاتا ہے کہ پاس کے کنویں سے جا کر پانی لے آؤ اور وہ چلی گئی۔ اب جو میں بات بتانے لگا ہوں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں بات ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے کوئی سٹرونگ ایویڈنس نہیں ملے، بس لوگوں کی زبانوں سے یہ بات پھیلی۔ آسیہ بی بی گھڑے سے پیالے میں پینے کے لیے پانی ڈالتی ہے جس پہ نورین اسے دیکھ لیتی ہے۔ نورین اور آسیہ بی بی کے گھر والوں کے بیچ پراپرٹی کو لے کر مسئلہ چل رہا تھا، جس پہ نورین آسیہ بی بی کو غصے میں کہتی ہے کہ یہ ایک مسلمان کے لیے منع ہے کہ جس برتن میں عیسائی پانی پئیں اسی میں مسلمان بھی پئیں، جبکہ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے، آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب یہودی اور عیسائی کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ نورین نے آسیہ کو کہا وہ کرسچن ہے اس لیے وہ ناپاک ہے۔ آسیہ نے کہا جب انہوں نے کرسچینٹی کے بارے میں غلط باتیں سنی اور نورین نے اسے اسلام قبول کرنے کا مطالبہ کیا تو آسیہ غصے میں آ گئیں اور کہنے لگی میں حضرت عیسیٰ پر یقین رکھتی ہوں جو انسانیت کے لیے سولی پر چڑھ گئے، اور تمہارے نبی نے نعوذ باللہ انسانیت کے لیے کیا کیا، اور غصے میں کہا میں کیوں اسلام قبول کروں۔ اس وقت معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن یہاں ایک پوائنٹ اٹھتا ہے، اس ملک میں کسی گستاخ کو چھوڑا جاتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ مشال خان، پرینتھا کمارا، شہباز بھٹی جیسے لوگوں کو قتل کر دیا تو آسیہ کو کیوں چھوڑا؟ یہاں 2 سوال اٹھتے ہیں، یا تو اس نے غصے میں کوئی ایسی ویسی بات کی ہوگی، اس کے کلیئر پروف نہیں ہوں گے اس لیے لوگوں نے اسے قتل نہیں کیا اور یہی چیز بعد میں اس کی رہائی کی وجہ بنی۔ لیکن اس انسیڈنٹ کے تھوڑی دیر بعد ایک موب آسیہ بی بی کے گھر کے باہر آ گیا۔ وہ بہت ڈر گئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کے کانوں میں ایک آواز گونجنے لگی، گستاخ رسول۔ اسے پاکستان پینل کوڈ 295 کے اکارڈنگ اریسٹ کیا جاتا ہے۔ جب آسیہ بی بی سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے اس جرم سے انکار کر دیا، بتایا کہ ان کی ہمسائی عورت نورین نے ان سے پرانا بدلہ لینے کے لیے یہ الزام لگایا ہے۔ 2010 میں محمد نوید اقبال جو شیخوپورہ کی عدالت کے جج تھے، انہوں نے آسیہ بی بی کو پھانسی کی سزا سنائی اور اس پہ $1100 کے برابر جرمانہ عائد کیا۔ یہ سب دیکھ کر آسیہ بی بی کا شوہر عاشق مسیح پاکستان کے ایک بڑی شخصیت کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاؤں میں گر پڑتا ہے اور ان کی منتیں سماجت کرنے لگتا ہے۔ عاشق مسیح کی یہ حالت دیکھ کر وہ شخص اس کی مدد کرنے کو راضی ہو جاتا ہے اور یہ وہ کوئی اور شخص نہیں بلکہ گورنر پنجاب سلیمان تاثیر تھے۔ اس کے بعد لوگ سلیمان تاثیر سے نفرت کرنے لگے۔ اسی نفرت کی آگ ممتاز قادری کے دل میں بھی تھی جس سے انہوں نے سلیمان تاثیر کو قتل کر دیا۔ قتل کیسے کیا وہ میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا چکا ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں ممتاز قادری کی طرف۔
आसिया बीबी की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सबूतों की कमी की वजह से उस पे तौहीन रसालत का कोई जुर्म आयद नहीं हुआ। 9 जनवरी 2011 को मुमताज़ कादरी ने अदालत को कहा, मैंने सुलेमान तासीर को कत्ल इसलिए किया क्योंकि वो तौहीन रसालत के कानून के खिलाफ बोलता था। पाकिस्तान के 300 से ज़ायद वकला ने फ्री केस लड़ने की ऑफर्स करवाई। 10 जनवरी 2011 को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर उन्हें अडियाला जेल भेज दिया गया। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनका ट्रायल अडियाला जेल में ही हुआ। 14 जनवरी 2011 को स्टार्ट हुआ, जिसमें उन पर पंजाब के गवर्नर सुलेमान तासीर को कत्ल करने का इल्जाम था। 10 अक्टूबर 2011 को अदालत ने उन्हें मुजरिम करार दिया और सजाए मौत सुनाई गई और 29 फरवरी 2016 सुबह 4 बजे अडियाला जेल रावलपिंडी में फांसी दे दी गई। मुमताज़ कादरी का जनाजा 1 मार्च 2016 को रावलपिंडी के लियाकत नेशनल बाग में अदा किया गया। पैमरा ने इस जनाजे की नशरियात पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट देखे गए। लोगों ने कहा मुमताज़ कादरी को 29 फरवरी को फांसी इसलिए दी गई है क्योंकि ये दिन 4 साल बाद आता है और लोग उनकी बरसी ना मना सकें। दोस्तों, ये थे वो सब हकाइक जिनका वीडियो के स्टार्ट में कहा गया था। मैं एक बार फिर बता दूं, मेरी इस केस पर कोई खुद की थॉट नहीं है, ये जस्ट मैंने एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।